السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وعلم الإنسان ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. محترم جناب امید الکلیہ، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، آج کے اس ثقافتی ہفتے کے افتتاحی پروگرام میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے ثقافتی ہفتے کا تعارف، اہمیت اور ضرورت۔ آپ حضرات چونکہ ابھی تجریبی امتحان سے فارغ ہوئے ہیں اور امتحانات کی جد و جہد، محنت، مشقت سے چور ہیں، اس کے فوراً بعد ثقافتی ہفتے کا انعقاد، نیز آپ کی جو سالانہ نشاتات، انجمنیں وغیرہ ہوتی تھیں وہ بھی اختتام پذیر ہوئیں، اور ایک امتحان جو دوسرا ٹیسٹ کہلاتا ہے اس سے آپ لوگ فارغ ہوئے۔ اس کے فوراً بعد اس ثقافتی ہفتے کا انعقاد دراصل آپ کے اندر مزید نشاط پیدا کرنا اور آپ کی سابقہ کارکردگیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے تحت جو پروگرام منعقد ہونے والے ہیں ان کا مختصر تعارف، اہمیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم ثقافت کسے کہتے ہیں اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ثقافت ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کی حتمی تعریف کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس کا اصطلاحی مفہوم اپنی ذات میں تنوع لیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ سب سے بہتر اور آسان فہم تعریف المجمع اللغوی نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جملۃ العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها، یعنی ثقافت سے مراد وہ تمام علوم و معارف اور فنون ہیں جن پر دسترس اور جن میں مہارت مطلوب ہے۔ یہ تو ثقافت کی عمومی تعریف ہے جو اپنی جنس کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، لیکن ہمارا موضوع اسلامی ثقافت ہے، یا ہمارا موضوع تعلیمی ثقافت ہے، یا جامعی ثقافت ہے۔ جامعہ کی زندگی میں جو ہماری ثقافت ہے وہ ہمارا موضوع ہے، جس کو ہم جامعہ کی زندگی میں سیکھتے سکھاتے ہیں۔ سال کی ابتدا سے آخر تک ہم جن علوم و فنون کو سیکھتے ہیں ان کا مظاہرہ مختلف مسابقوں کی شکل میں اس ثقافتی ہفتے کے چند ایام میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی ثقافت کی تعریف بھی جان لینی چاہیے۔ اسلامی ثقافت کی بے شمار تعریفوں میں سے جو تعریف اس کے مفہوم کے قریب ترین ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ماضی و حال میں امت مسلمہ کے عمومی عناصر کو بامقصد انداز سے جاننا، جس میں دین، زبان، تاریخ، اقدار اور مشترک اہداف قابل ذکر ہیں۔ اب آئیے جامعہ کے وسیع و عریض کیمپس میں ہونے والے نوع بنوع ثقافتی پروگراموں کی اہمیت پر اور تعارف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس عظیم مسابقے سے، جس کو ہم مسابقہ قرأت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ مسابقہ قرأت کیا ہے؟ کس چیز کی قرأت کا مسابقہ ہے؟ یہ مسابقہ ہے اس عظیم کتاب کی قرأت کا جس پر اسلامی ثقافت کی نہ صرف بنیاد ہے بلکہ اسلامی ثقافت اس کی وجہ سے وہ امتیازی حیثیت رکھتی ہے جو کوئی دوسری ثقافت نہیں رکھتی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کی کے نور و صداقت سے۔ یہ محبوب کبریا کے دل اطہر پہ اترا تھا، ہدایت بن کے آیا تھا، زمانے بھر میں چمکا تھا۔ یوں تو ہمارے طلباء سال بھر قرآن پاک کے متعدد علوم و فنون سے اپنے آپ کو بہراور کرتے رہتے ہیں،
جن کا اس ثقافتی ہفتے میں مظاہرہ کرنا مشکل ہے، اس لیے نمونے کے طور پر قرأت کے مقابلے کے ذریعے اس عظیم ثقافت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ اپنی خوبصورت اور سریلی آواز میں تجوید کے اصول و ضوابط کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اچھی آواز میں قرأت کے ساتھ پڑھنے کی رغبت دلائی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ دوسری جگہ ارشاد نبوی ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ماہر ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس شخص کو دوگنا ثواب ملے گا۔ ثقافت کے نو پروگراموں میں ایک بہت ہی دلچسپ پروگرام برجستہ تقاریر، برجستہ صحافت اور دیگر اور برجستہ پروگرام ہیں۔ سال بھر النادی المحمدی کے تحت چلنے والے شعبہ خطابت سے آپ نے اپنے اندر جن تقریری صلاحیتوں کو پروان چڑھایا اور جو سحر بیانی پیدا کی ہے، اسی کا مظاہرہ آپ اس پروگرام میں کریں گے۔ اس پروگرام کی اہمیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ ثقافتی ہفتے کا ایک اہم پروگرام برجستہ سوالات کا ہوگا، جس میں متعدد علوم و فنون سے متعلق طلباء سے برجستہ سوالات کیے جائیں گے اور وہ سب کے سامنے برمحل جواب دیں گے، اور بسا اوقات سامعین کو بھی جواب دینے کا موقع دیا جائے گا۔ برجستہ سوالات کی ایک شکل ہر پروگرام میں ہوگی۔ پروگرام کے بیچ میں آپ سے مختلف قسم کے سوالات کیے جائیں گے۔ ان سوالات کا نمونہ آپ جاوید سر سے امادہ شؤون الطلاب کے آفس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پروگرام بہت پرلطف ہوگا۔ ثقافتی علوم و فنون کو سیکھنے کے لیے سوالات ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے متعدد سوالات کیا کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا هل تعلم ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے متعدد سوالات کا تذکرہ فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام وغیرہ اسلوب میں سوالات کا تذکرہ کیا۔ اس سے سوالات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ وغیرہ ان نصوص سے ہمیں سوالات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہفتہ ثقافت کے برامج میں سے ایک اہم اور بہت ہی دلچسپ پروگرام مشاعرہ بھی ہے، جس میں نومولود شعراء حضرات اپنا بھی کلام پیش کر سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی، یا دوسرے مشہور و معروف شعراء کی تمثیل پیش کریں گے۔ مزاحیہ اشعار بھی ہوں گے اور طلباء میں تعمیر و ترقی کی روح پھونکنے والے اشعار بھی ہوں گے۔ شعر و شاعری کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور آپ کے دفاع میں ایسے اشعار پیش کرتے تھے کہ جبریل امین بھی ان کے ساتھ ہو لیتے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھتے اور وہ اس پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کی ہجو کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے تھے۔ تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً روح القدس جبریل علیہ السلام حسان کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں شعر و شاعری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی مشاعرے سے جڑا ہوا ایک اور پروگرام بیت بازی کا پروگرام بھی ہوگا، جس میں متعدد گروپ ہوں گے۔ ہر گروپ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرے گا
اور ایسے ایسے اشعار پیش کریں گے کہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ چونکہ بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِکْمَةً۔ عزیز طلبہ، ثقافتی ہفتے کا ایک بہت اہم حصہ ریاضت کا شعبہ ہے، کھیل کود کا شعبہ ہے۔ کھیل کود دراصل فی نفسہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ فی الحقیقت تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کھیل کود کے ذریعے ہم اپنے جسم میں نشاط پیدا کریں۔ جسمانی نشو و نما اور ذہنی افزائش کے لیے کھیل کود انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے بامقصد ورزش اور کھیل کود کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ ایسی ورزش اور کھیلوں کی ترغیب دی ہے، نیز جسمانی اور غیر جسمانی قوت کے حصول کی دعوت بھی دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقتور قوت کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے طالوت کو بنی اسرائیل میں بادشاہ بنا کر مبعوث فرمایا تو انہیں علم کے ساتھ جسمانی قوت بھی عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی۔ تو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے علم اور جسمانی قوت دونوں عطا فرمائی۔ اس سے جسمانی قوت، جسمانی ورزش کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توانا و تندرست مومن کی تعریف فرمائی، ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر الی آخر الحدیث۔ حدیث معروف ہے، آپ لوگ ترجمہ اس کا جانتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی عبادات پر غور کریں تو اکثر عبادات جسمانی ورزش کی قسموں میں شمار ہوتی ہیں۔ نماز کے حرکات و سکنات ایک ایسی ورزش ہے جس سے جسم کے تمام اعضاء میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جس سے مفاصل کھلتے ہیں اور طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی ہے۔ روزہ بھی حفظان صحت اور جسمانی ورزش میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی طرح حج عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ ایک منظم ورزش کا سالانہ کیمپ ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، وقوف عرفہ اور پھر مزدلفہ اور وہاں سے مینا کی طرف کوچ کرنا، یہ سب ورزشی سرگرمیاں ہیں جو جسم کو تقویت پہنچاتی ہیں اور طبیعت میں نشاط پیدا کرتی ہیں۔ جسمانی ورزش کے پہلے یہ سب اعمال رب تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان اعمال میں مزید اضافہ کیا اور فرمایا کہ دوسروں کی حاجت روائی، بھائیوں سے ملاقات، بیماروں کی عیادت، جنازوں کے ساتھ جانا اور جمعہ و مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے وغیرہ کے لیے چل کر جانا بھی عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش میں شامل ہے۔ اسی لیے جامعہ میں کھیل کود کا باقاعدہ طور پر ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے، جس کی نگرانی میں سال بھر طلباء مختلف کھیلوں کے ذریعے نہ صرف ذہنی و جسمانی نشو و نما کرتے ہیں بلکہ بہت سے کھیلوں میں مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام مقابلوں میں متفوق طلباء کو قیمتی انعامات سے نوازا جائے گا، لہذا آپ سبھی حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے ہنر کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے ثقافتی ہفتہ اور اس میں ہونے والے پروگراموں کا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پروگراموں سے صحیح طور پر استفادے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔